قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا جب کبھی ان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے آپسی رشتے اور آپسی تعلقات کو اخوت اور بھائی چارے سے تعبیر کیا ہے، اور یہ بتلایا کہ تمام مومن، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ محترم سامعین، مسلمانوں کا جو آپس میں رشتہ ہے، جو آپس میں تعلقات ہیں، شریعت نے اسے مختلف انداز میں، مختلف مثالوں کے ذریعہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ کتاب و سنت کے اندر اگر ہم غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس رشتے کو عمارت سے تعبیر کیا ہے کہ مسلمانوں کا آپسی رشتہ ایسے ہے کہ جیسے عمارت ہو، اور اس عمارت کی مختلف اینٹیں ایک دوسرے سے جس طرح جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتی ہیں، مضبوطی دیتی ہیں، ایسے ہی مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے عمارت ہو، عمارت کی اینٹیں ہوں اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں اور ایک دوسرے کو مضبوطی دیتی ہیں، ایسے ہی مومنوں کے درمیان بھی الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ان کے تعلقات میں گہرائی ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں، انہیں مضبوطی دیتے ہیں، انہیں طاقت پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالیں دے کر کے مسلمانوں کے آپسی رشتے اور تعلقات کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس رشتے کو آئینے سے تعبیر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج کے اس خطبے کا موضوع ہے، اور اسی سلسلے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گے۔ یہ حدیث اگر ہم اسے دیکھیں تو بہت ہی مختصر سی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، لیکن یہ مختصر سی حدیث اپنے اندر بہت سارے معانی، بہت ساری مفاہیم اور ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں رکھتی۔ اسی وجہ سے اس حدیث کو جوامع الکلم میں شمار کیا جاتا ہے۔ جوامع الکلم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت عطا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مختصر سے الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی۔ یہ حدیث بھی انہی حدیثوں میں سے ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی سی ایک چھوٹی سی حدیث بیان کی، لیکن اس کے اندر، اس کے مفاہیم میں اگر ہم غور کریں تو ہماری پوری زندگی کا ایک سبق اس کے اندر موجود ہے کہ ہم مسلمانوں کا آپس میں رشتہ کیسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے اگر ہم کسی طرح کے تعلقات قائم کرتے ہیں، ہمارا کوئی ربط ہوتا ہے کسی مسلمان سے، تو وہ کیسا ہونا چاہیے، معاشرے میں ہمارے لیے جینے کا جو آداب ہیں، وہ تمام آداب آپ کو اس حدیث کے اندر مل جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر بھی انہی صفات کو پیدا کر لے جو صفت ایک آئینے کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مثال دی ہے آئینے سے، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو صفات، جو خصوصیات ایک آئینے کے اندر ہوتی ہیں، وہ ایک سچے پکے مومن کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ وہ صفات اور خصوصیات کیا ہیں، آئیے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلی خصوصیت ایک آئینے کی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آئینہ بالکل صاف اور شفاف ہوا کرتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو آئینے ہوتے ہیں عموماً ہم اس کو دیکھتے ہیں کس طرح صاف اور شفاف رکھتے ہیں، بالکل
چمکتا ہوا تاکہ اس کے اندر اس پر کسی طرح کا میل نہ آئے, کسی طرح کی دھول اس پر نہ آئے. ایسے ہی ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے کہ اس کا دل ہمیشہ صاف اور شفاف ہونا چاہیے دوسروں کے حق میں. جس بھی مسلمان کے ساتھ اس کا کسی طرح کا بھی تعلق ہے, جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, جس معاشرے میں رہتا ہے, جو بھی مسلمان اس کے ربط میں آتا ہے, ان تمام مسلمانوں کے حق میں چاہیے کہ وہ اپنے دل کو ہمیشہ پاک رکھے, صاف رکھے. اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے حسد نہ رکھے, کسی مسلمان کے لیے بغض و عناد نہ رکھے, کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں نفرت نہ رکھے, دشمنی نہ رکھے, کینہ کپٹ نہ رکھے, اپنے دل کو مکمل طور سے صاف رکھے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی باتیں کیا کریں, اچھی بات اپنی زبانوں سے نکالا کریں. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ, کہ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, ان کے دلوں میں برے خیالات پیدا کرتا ہے, بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے, غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے. اور یہی وہ ذریعہ ہے جہاں سے انسان کے درمیان شیطان دشمنی پیدا کراتا ہے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے درمیان جو اختلافات ہوا کرتے ہیں, یہیں سے شیطان وسوسے ڈال کر کے ہمارے درمیان دوریاں پیدا کرتا ہے. اکثر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کہیں اختلاف ہوتا ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں, تو عموماً غلطی سے زیادہ غلط فہمیاں ہوا کرتی ہیں. میں آپ کے حق میں کسی طرح کی غلط فہمی پیدا کر لوں, آپ میرے بارے میں اپنے یہاں غلط فہمی پیدا کر لیں, میں اپنی اس غلط فہمی کی بنیاد پر آپ کو غلط سمجھوں, آپ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے مجھے غلط سمجھیں, حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی. معاملہ اتنا بڑا نہیں ہوتا, لیکن اس غلط فہمی کی وجہ سے جو ہم نے پال رکھے ہیں ایک دوسرے کے لیے, وہ ایک غلط فہمی ہمارے درمیان دوریاں پیدا کر دیتی, ہمارے درمیان اختلافات پیدا کر دیتی, ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے. حالانکہ اگر ہم بیٹھ کر کے غور کریں, سوچیں سمجھیں کہ بات کیا ہے, تو ہمیں بات نظر آئے گی کہ بہت ہی معمولی سی چیز, کوئی چھوٹی سی چیز رہی ہوگی, اور شیطان نے اس میں وسوسے ڈال کر کے غلط فہمیاں پیدا کر کے ہمارے درمیان دوریاں اور دشمنیاں پیدا کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ چیز بیان کی ہے کہ ایک مومن کا آئینہ ہوتا ہے, اس سے سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی وہ یہی کہ ہمارا دل بھی ویسے ہی صاف اور شفاف ہونا چاہیے کہ جیسے ہم اپنے گھر کے آئینے کو صاف اور شفاف رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, اگر ہم آئینے کو صاف نہ رکھیں, اس پر دھول جمی ہوئی ہو, تو آئینہ ہماری تصویر بالکل اچھی طریقے سے نہیں دکھائے گا. آئینے میں ہم اپنی تصویر کب اچھی طریقے سے دیکھ پاتے ہیں, صحیح دیکھ پاتے ہیں, جب آئینہ بالکل صاف ہو, شفاف ہو, اس پر دھول جمی ہوئی نہ ہو. ایسے ہی جب ہمارا دل صاف ہوگا تب ہم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں گے. جب ہمارا دل صاف ہوگا تب لوگوں کے بارے میں ہمارے اندر اچھے خیالات آئیں گے. اگر ہمارے دل کے اندر خامیاں ہیں, ہمارا دل ہی گندا ہے, ہمارے دل کے اندر برائیاں ہیں, عیب ہے, ہم نے اپنے دل کے اندر حسد پال رکھے ہیں, دشمنی پال رکھی ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم دوسروں کے بارے میں کبھی اچھا گمان کر ہی نہیں سکتے. ہمیشہ ہم سامنے والے کو جس کے سلسلے میں ہمارے دل میں حسد ہے, دشمنی ہے, ہم اسے غلط ہی سمجھیں گے, چاہے سامنے والا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, ہم اسے اچھا نہیں سوچ سکیں گے. اس لیے سب سے پہلی صفت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو پاک رکھیں, صاف رکھیں, تبھی جا کر کے ہم لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکیں گے, اور انصاف کا معاملہ ہم دوسروں کے ساتھ کر سکیں گے. اسی طرح آئینے کی ایک اور صفت یہ ہوتی ہے کہ آئینہ جہاں ہماری خامیاں بیان کرتا ہے, ہماری کمیاں بیان کرتا ہے, ہماری کوتاہیاں جو ہمارے اندر موجود ہے وہ بیان کرتا ہے, وہیں ساتھ یہ آئینہ ہماری خوبیاں بھی بیان کرتا ہے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو ایسا نہیں کہ صرف آپ کے جسم میں جو خامیاں ہیں, آپ کے چہرے پر جو داغ دھبے ہیں وہی نظر آئیں گے, بلکہ آئینے میں وہ چیزیں بھی نظر آئیں گی جو آپ کے اندر خوبیاں ہیں. آپ نے جو لباس پہنا ہے خوبصورت, وہ بھی نظر آئے گا. آئینہ آپ کو یہ بھی بتلائے گا کہ کون سا لباس آپ پر کتنا اچھا لگتا ہے, کس رنگ کا لباس آپ پر اچھا لگتا ہے, آپ کے چہرے پر جو رونق ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی. تو یہ آئینے کی خوبی ہے کہ وہ آپ کی خامیوں کے ساتھ ساتھ آپ کی خوبیاں بھی, آپ کی اچھائیاں بھی بیان کرتا ہے. تو اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ جیسے ہم دوسروں کی خامیاں دیکھتے ہیں ویسے دوسروں کی خوبیاں بھی دیکھیں. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں میں صرف خامیاں نظر آتی ہیں, اچھائیاں نظر ہی نہیں آتی. ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہو تو اپنے اندر صرف اچھائیاں نظر آئیں گی, اپنی برائیاں نظر نہیں آتی. لیکن دوسروں کے بارے میں اگر بات کرنی ہو, دوسروں پر انگلیاں اٹھانی ہو, تو صرف اور صرف ہمیں خامیاں نظر آتی ہیں, اچھائی ہمیں کبھی نظر نہیں آتی. تو یہ اس کے ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ ہم جہاں دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں وہیں ان کی خوبیوں پر بھی نظر رکھیں. اگرچہ سامنے والا ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو, سامنے والے سے ہمارے اختلافات ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو ہم اسے تسلیم کریں, ہم اس کا اعتراف کریں
کہ اگرچہ وہ میرا مخالف ہے، میرا دشمن ہے، لیکن اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے جس کا مجھے اعتراف ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر کوئی ہمارا دوست ہو، ہمارا قریبی ہو، تو اس کی خامیاں بھی، اس کی برائیاں بھی ہمیں اچھائیاں لگتی، اس کی خامیاں بھی ہمیں خوبیاں نظر آتی، لیکن دشمن کی خوبیاں بھی ہمیں خامیاں نظر آتی ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک مومن کا کردار نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ انصاف سے کام لیتا ہے، جس کے اندر جو خوبی ہے وہ ہے، چاہے وہ ہمارا دشمن ہو، ہمارا مخالف ہو، یا ہمارے اپنے گھر کا کوئی انسان۔ اس لیے اسی کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ ایمان والو ہمیشہ انصاف سے کام لو، انصاف کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہو، اور اس انصاف پسندی میں چاہے تمہیں اپنے خلاف ہی کیوں نہ گواہی دینی پڑے، لیکن انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آپ کو اپنے گھر والوں کے خلاف گواہی دینی پڑے، اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے، کسی کے بھی خلاف گواہی دینی پڑے، لیکن کبھی بھی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ انصاف کا معاملہ کرو، جس کے اندر جو خوبی ہے اسے تسلیم کرو، جس کے اندر جو اچھائی ہے اسے تسلیم کرو۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پر نہ ابھار دے کہ فلاں شخص تو میرا دشمن ہے، اب میں اس کی صرف برائیاں ہی بیان کروں گا۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ وہاں بھی عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں، یہی تو آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب کرتا ہے۔ یہی چیز تو بتلاتی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے کتنے قریب ہیں، اللہ رب العالمین سے کتنے ڈرتے ہیں، کہ جب آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا کرتا ہے، اپنوں کے ساتھ ہر کوئی اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، دشمن کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہے، مخالف کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہے، یہ بتلاتا ہے کہ آپ کتنے متقی ہیں، کتنے اچھے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے کتنی محبت آپ کے دل کے اندر موجود ہے۔ تو یہ دوسری صفت جو آئینے کی ہوتی ہے کہ وہ جہاں ہماری خامیاں بیان کرتا ہے وہیں خوبیاں بھی بیان کرتا ہے۔ تو اس صفت کو ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں کہ لوگوں کی صرف خامیاں ہی نہ دیکھیں، بلکہ ان کے اندر موجود خوبیوں کو بھی ہم دیکھا کریں۔ اسی طرح آئینے کی ایک اور خوبی وہ یہ کہ آئینہ کسی بھی انسان کے اندر جتنی خوبی ہوتی ہے، جتنی خامی ہوتی ہے، صرف اتنا ہی بیان کرتا ہے۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کے اندر جو کمیاں ہیں وہ بتلا دے گا، آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ بتلا دے گا، جتنا ہے اتنا ہی۔ اس سے بڑھا چڑھا کر کے آئینہ کبھی نہیں بتلاتا کہ آپ کے چہرے پر معمولی سا دھبا ہے اور آئینہ دکھائے کہ آپ کے پورے چہرے پر دھبا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم جس کے عیوب کو بیان کر رہے ہیں، جس کی خامی کو بیان کر رہے ہیں، جتنا ہے اتنا ہی بیان کریں، بڑھا چڑھا کر کے نہیں، اس میں مرچ مسالے لگا کر کے نہیں، اسے اتنا نہ بڑھا دیں کہ رائی کو ہم پہاڑ بنا دیں۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کی جب برائی بیان کرنے پہ آتے ہیں تو اس قدر اس کی برائیاں بیان کر دیتے ہیں، اتنی خامیاں اس میں نکال دیتے ہیں جتنی اس میں ہوتی نہیں، اور بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے سننے والے کو کہ جس کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں اس کے اندر کوئی خوبی ہے ہی نہیں، صرف برائیاں ہی ہیں۔ اس قدر ہم اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی کی خوبی بتلا رہے ہیں تو بھی اتنا ہی بتلائیں جتنا اس کے اندر ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کی تعریف اتنی کر دیں کہ اسے اس کے مقام سے اٹھا کر کے لے جا کر کہیں ایسی اتنا اونچا مقام دے دیں اسے کہ وہ اپنے اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے، اور اگر کسی کی کمی بتلا رہے ہیں تو اتنا ہی بتلائیں جتنا اس کے اندر موجود ہے۔ بڑھا چڑھا کے بتانے کی کوشش ہرگز نہ کریں، یہ کسی مومن کا کردار نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آئینے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آئینہ جس کے اندر کمی ہوتی ہے صرف اسی کو بتاتا ہے، دوسروں کو نہیں۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، آپ کے اندر جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو عیب ہے، وہ صرف آپ کو بتلائے گا، آپ کو دکھائے گا۔ آپ وہاں سے ہٹ گئے، دوسرا کوئی شخص آیا، اس کے سامنے آپ کی کمیوں کا تذکرہ آئینہ نہیں کرتا کہ فلاں شخص آیا تھا، اس کے اندر یہ خامیاں، یہ عیب موجود تھے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں کسی کے عیب کی نشاندہی کرنی ہے تو اس کے سامنے بیان کریں، صرف اسی سے کہیں، دوسروں کے سامنے جا کر کے نہیں۔ محلے میں ڈھڈورا نہ پیٹیں، معاشرے میں جا کر کے اس کا تماشا نہ کریں، مجلسوں میں جا کر کے اس چیز کا ذکر نہ کریں کہ فلاں شخص کے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پیٹھ پیچھے جا کر کے کسی کے عیب کو، کسی کی کمی کو بیان کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ شریعت نے اسی چیز کو غیبت کہا ہے کہ آپ کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے جا کر کے کریں، اور اس کو شریعت نے کہا کہ یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے کہ اگر جا کر کے کسی مسلمان بھائی کے خامیوں کو، عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرتے۔
تو یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ہم جس کی کمی ہے، جس کی کوتاہی ہے، اس کے سامنے ذکر کریں، لوگوں کے سامنے جا کر کے اس کا تذکرہ نہ کیا کریں۔ اسی طرح آئینے کی ایک اور صفت یہ ہے کہ آئینہ جب ہماری کمی بتلاتا ہے تو صرف کمی بتلاتا ہے، ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کرتا، ہمیں ذلت کا سامنا نہیں کراتا، ہمارے اندر جو عیب ہے وہ بتلا دیتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اصلاح کر لیں، وہ جا کر کے لوگوں کے سامنے ہمیں ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ مومن کا آئینہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی جب کسی کے عیب کو بتلائیں تو ہمارا مقصد اس کی اصلاح کرنا ہونا چاہیے، اسے ذلیل کرنا نہیں، اسے رسوا کرنا نہیں کہ مجلس میں جا کر کے ذکر کریں، پوری بھری مجلس میں لوگوں کے سامنے کسی کی عیب پر انگلی اٹھا دیں کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے، آپ کے اندر یہ برائی ہے، مجلس میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھریں تاکہ وہ انسان ذلت اور رسوائی کا سامنا کرے۔ عموماً ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہے، کسی کے اوپر بھی انگلی اٹھانی ہو بھری مجلس میں ہم بول دیتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، خوبی، یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، یہ عیب ہے۔ آپ اگر اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے تنہائی میں بلائیں، لے جا کر کے تنہائی میں اسے سمجھائیں کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کر کے اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا تو یقیناً ایسا نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، تو اس طرح اصلاح کریں کہ حقیقی معنوں میں اسے ہم اصلاح کہہ سکیں۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کو ذلیل کر کے، کسی کو رسوا کر کے آپ اصلاح کرنا چاہیں۔ کسی کو ذلیل کر کے، کسی کو رسوا کر کے کبھی کسی کی اصلاح نہیں کی جاتی۔ اصلاح ہمدردی کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہمدردی اسی میں ہے کہ آپ جس کی کمی، جس کی کوتاہی بیان کر رہے ہیں وہ لے جا کر کے تنہائی میں کہیں اکیلے میں اسے بتلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی کوتاہی کمی بتلاتے تھے یا تو تنہائی میں اسے سمجھا دیا، اگر لوگوں کے سامنے بھی بیان کرنا ہے تو اللہ کے رسول کبھی نام نہیں لیتے تھے، کبھی کسی کی طرف اشارہ کر کے کہ فلاں شخص ہے جس کے اندر یہ برائی ہے بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ کتنے سارے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ ایسا ایسا کام کر رہے ہیں، یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کسی کا نام نہیں لیتے تھے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں پڑتا تھا کہ کس کے بارے میں اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں۔ جو اس غلطی کو انجام دیتا تھا، جو وہ حرکت جو کرتا تھا، اسے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنبیہ کی ہے، مجھے نصیحت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح بھی کر دیتے اور لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ تو یہ طریقے آپ اختیار کریں، لوگوں کو ذلیل کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سلسلے میں ایک بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں من وعد اخاہ بالعلانیہ فقد شانہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کو علانیہ طور پر لوگوں کے درمیان مجلسوں میں نصیحت کرتا ہو تو وہ اپنے بھائی کو نصیحت نہیں، اسے ذلیل کرتا ہے۔ وَمَنْ وَعَدَ أَخَاهُ سِرًّا فَقَدْ زَانَهُ، اور جو شخص اپنے بھائی کو تنہائی میں پوشیدہ طور پر نصیحت کرتا ہو تو یقیناً یہ اچھا کام کر رہا ہے، اچھا قدم اٹھانے والا، اس کی اصلاح کرنے والا ہے، اپنے بھائی کو سنوارنے والا، اس کی اصلاح کرنے والا۔ تو یہ چیز ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم اصلاح کریں، ہمارا مقصد اصلاح ہونا چاہیے، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آئینے کی ایک اور صفت کہ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تو آئینہ صرف ہمارے ظاہر کو بتلاتا ہے کہ ہمارے ظاہر میں کیا خوبی ہے، کیا کمی ہے، کیا عیب ہے۔ ظاہری طور پر آئینہ ہمارے عیب اور خوبیوں کو بیان کرتا ہے، ہمارے باطن میں نہیں جھانکتا، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، میرا دل کالا ہے، سفید ہے، میں لوگوں کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، آئینہ یہ چیزیں نہیں بیان کرتا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مومن کا آئینہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں تو آپ کا معاملہ اس کے ظاہر کے حساب سے ہونا چاہیے۔ ایک انسان آپ کے ساتھ جیسا رویہ کر رہا ہے ظاہری طور پر، آپ اس کے ساتھ ویسا رہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو مجھے دکھانے کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں میرے لیے نفرت ہے، اس کے دل میں میرے لیے دشمنی ہے، یہ جو پیار دکھا رہا ہے، محبت دکھا رہا ہے، یہ سب دکھاوا ہے، ڈھونگ ہے۔ یہ چیزیں سوچنا ہماری ذمہ داری نہیں۔ انسان کے دل میں کیا ہے، وہ اپنے دل میں کیا رکھتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ آپ دلوں میں جھانکنے کی کوشش ہرگز نہ کریں کہ آپ کسی کے دل میں جھانکیں۔ یہ یاد رکھیں، شیطان یہیں سے ہمیں گمراہ کرتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر رہا ہوتا ہے، شیطان آ کر کے ہمارے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ ارے یہ تو آپ سے جو بات کر رہا ہے اچھی طریقے سے بات کر رہا ہے، یہ صرف دکھانے کے لیے بات کر رہا ہے، آپ سے اصل میں دل میں کڑتا ہے، آپ سے دشمنی رکھتا ہے۔ شیطان آ کر کے اس طرح کے وسوسے ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں ظاہراً اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا ہے، آپ اچھے رہیں، دل میں کیا ہے
اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کا بدلہ، اس کی سزا، اس کی جزا جو بھی ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے دے دے گا۔ ہم باطن میں جھانکنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ جیسے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ کہ ایک جنگ میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے سامنے آتے ہیں اور اسے قتل کرنے کے لیے جب تلوار اٹھاتے ہیں تو وہ کافر کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ شخص موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، لہذا اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید سے کہتے ہیں اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ۔ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات دہراتے ہیں کہ اسامہ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی تم نے اسے قتل کر دیا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے باوجود بھی تم نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات دہراتے جا رہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قتل اس لیے کیا کیونکہ وہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، دل میں اس کے کلمہ نہیں تھا، وہ دل سے مسلمان نہیں تھا، وہ تو اسے موت کا ڈر لاحق ہوا اس لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور کہا ہلا شققت قلبی، ہلا شققت قلبہ، تو نے اس کے دل کو چیر کر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس کے دل میں کیا معاملہ تھا؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ خوف سے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا یا سچ میں وہ مسلمان تھا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسامہ قیامت کے دن اگر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کر کے آپ سے سوال کرے گا، اپنا حق مانگے گا، تو پھر تمہارے سامنے کیا تم اس وقت کیا جواب دو گے، تمہارا معاملہ اس وقت کیا ہوگا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زجر و توبیخ، یہ غصہ دیکھ کر کے گھبرا گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کریں وہ ظاہر کے اعتبار سے ہمارا معاملہ ہو، دل میں کیا ہے اسے ہم اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیں۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال پیش کی کہ آئینہ مومن کا آئینہ ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی مومن بھائی آ کر کے آپ کی کمی کو، آپ کی کوتاہی کو آپ کے سامنے ذکر کرے، بتلائے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، آپ اس کی اصلاح کر لیں، تو آپ اسے سچے دل سے قبول کریں۔ اگر آپ سچ میں مسلمان ہیں اسے سچے دل سے قبول کر لیں۔ سب سے پہلے تو اسے غور سے سنیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے، کوئی آ کر کے ہماری برائی کرے ہمارے سامنے، ہماری کمی بتلائے، ہمارا عیب بتلائے، ہم سنتے ہی نہیں، فوراً غصہ ہو جاتے ہیں، فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، لڑائی کرنے لگتے ہیں، جھگڑے کرنے لگتے ہیں۔ ذرا سوچو کبھی ہم نے ایسا کیا ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، آئینہ دکھائے کہ ہمارے چہرے پہ فلاں جگہ داغ ہے، دھبا ہے، اور غصے میں آ کر کے ہم آئینہ توڑ دیں؟ ہم کبھی ایسا نہیں کرتے، جبکہ آئینہ بھی ہماری کمی بیان کر رہا ہوتا ہے، ہماری عیب کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم آئینہ نہیں توڑتے ہیں تو پھر ایک مسلمان بھائی جو آ کر کے ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے، یہ عیب ہے، ہمیں اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، تو ہم وہاں ناراض کیوں ہوتے ہیں، غصہ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی مومن بھائی آ کر کے اسے سمجھاتا ہے، اسے بتلاتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ عیب ہے، تو پھر ایک مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ اسے غور سے سنتا ہے، دیکھتا ہے کیا جو یہ بات کہی جا رہی ہے اس میں کچھ سچائی ہے، اگر سچائی نظر آتی ہے اس کے اندر جو خامی ہے اپنے اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین قول موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم اللہ رجلا اہدی الی عیوبی، اللہ رب العالمین اس شخص پر رحم کرے جو مجھے میرے عیب کا ہدیہ لا کر کے دے، یعنی آ کر کے مجھے بتلائے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا کوتاہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص ایسے لوگوں کو دعا دیا کرتے تھے کہ آ کر کے میرے اندر بتلاتا ہے کہ یہ خامی ہے تو کم سے کم میں اس کی اصلاح تو کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے بتلائے ہی نا کہ میرے اندر کیا خامی ہے تو میں اصلاح کیسے کروں؟ ہر شخص اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں بہت پاک باز ہوں، بہت متقی ہوں، اپنی برائیاں تو نظر نہیں آتی۔ جب تک سامنے والا آ کر کے نہ بتلا دے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی بات بتلاتا ہے، آپ کی کوئی خامی کوئی دکھاتا ہے، تو آپ اسے قبول کریں اگر اس میں سچائی ہے، اور پھر اپنی اصلاح کریں۔ اسی طرح آئینے کی ایک اور صفت یہ ہے کہ جب آئینہ ہمارے کسی عیب کو بتلا دیتا ہے ہماری اصلاح کے غرض سے، تو پھر بتلا کر کے وہ بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ آئینہ ہمارے لیے اپنے یہاں دشمنی نہیں رکھتا اپنے دل میں۔ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم کسی کے عیب کو دیکھیں، کسی کے اندر کوئی کمی دیکھیں، کسی کے ہاں کوئی غلطی دیکھیں، گناہ دیکھیں، اسے سمجھائیں۔ یقیناً سمجھانا چاہیے، ضروری ہے، لیکن سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں شخص تو بہت برا ہے، فلاں شخص گنہگار ہے، فلاں شخص کے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے میں اسے دشمنی کر لوں، اسے نفرت کرنے لگوں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ گنہگار کی جس کے اندر غلطیاں ہوں اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اس سے دشمنی کرنا نہیں۔
ہم اس سے دشمنی نہ کریں، اس سے نفرت نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح رب العالمین نے جو نصیحتیں بیان کی ہیں ان تمام نصیحتوں کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ رب العالمین مجھ کہنے والے اور آپ سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔